السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، ایک پاکستان کا ایک انجینئر ہے جس کو مرزا علی کہتے ہیں۔ مرزا علی کے بہت سارے لوگ دیوانے ہیں۔ مرزا علی انجینئر ہے۔ ظاہر بات ہے جب وہ انجینئر ہے تو دین کی باریکیوں کو وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے حدیث کی کتابوں میں حدیث لکھی رہتی ہے یا قرآن میں قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں، آپ بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی پڑھ لے گا، ہم بھی پڑھ لیں گے، سارے لوگ پڑھ لیں گے، اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن صرف اتنے سے کافی نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں۔ ان باریکیوں کو کون سمجھے گا؟ علماء سمجھیں گے، مفتی سمجھیں گے۔ ان باریکیوں کو بردر نہیں سمجھیں گے، ان باریکیوں کو انجینئر بھی نہیں سمجھے گا، ان باریکیوں کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھے گا، اور جب نہیں سمجھے گا تو ظاہر بات ہے غلطیاں کرے گا۔ قرآن و سنت کی بات وہ کرتا ہے انجینئر علی مرزا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی اہل حدیث ہے۔ خیر اب تو اس کی پول کھل گئی ہے، یہ شروعات کی میں بات کر رہا ہوں، 2015 کی بات ہے۔ کسی گروپ میں اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ اہل حدیث ہے یا نہیں ہے، تو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں پر عیاں ہو گئی، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ واقعی وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اب قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے جڑ گئے تھے کہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، انہی راستوں سے، یعنی جو سچا راستہ ہے نا، انہی سچے راستوں سے ہی شیطان گمراہ کرتا ہے۔ غلط راستہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ یہ غلط راستہ ہے، اس راستے سے شیطان نہیں گمراہ کرے گا۔ غلط راستوں پر شیطان آ کر کے گمراہ کرے یہ پاسبل نہیں ہے، صحیح راستے پر آ کر کے وہ بندے کو گمراہ کرے گا۔ ابھی دیکھو قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں سننے میں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، تو شیطان اس راستے پر آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو مرزا علی انجینئر جو ہے وہ سلفی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جہاں اس کو فائدے کی چیزیں ملتی ہیں وہاں وہ چلے جاتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، بریلوی بھی بن جاتا ہے، کبھی شیعہ بھی بن جاتا ہے، کبھی اہل حدیث بھی بن جاتا ہے، کبھی دیوبندی بھی بن جاتا ہے۔ یہ سب مداری جس کو بولتے ہیں نا، مداری۔ تو اس لیے آپ لوگ جو اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ایسے لوگوں سے جو لوگ علم لیتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، واللہ کتنے بعد میں جا کر کے مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، یا اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، یا دین بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، یہاں سے یہ سنتے ہیں، وہاں سے وہ سنتے ہیں، وہاں سے وہ سنتے ہیں، وہاں سے وہ سنتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مرزا علی انجینئر کی باتوں کو سن کر کے واللہ گمراہ ہو گئے ہیں، چونکہ اس کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں، وگرنہ جتنے بھی بردر ہیں، بردروں کی باتیں سن کر کے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ اس معنی میں ہوتے ہیں کہ انہیں جسارت آ جاتی ہے، مطلب خود سے قرآن و حدیث سمجھنے کی، وہ علماء کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، خود نیٹ سے فتوے چیک کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے پاس ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے نیٹ سے چیک کیا، اس کا یہ جواب ہے۔ تو علماء سے جڑے رہیں۔ آج کے زمانے میں اس پرفتن دور میں یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ علماء سے جڑے رہیں۔ اگر آپ علماء سے جڑتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں، لیکن آپ بردروں کے چکر میں رہیں گے تو یہ تشویش پائی جائے گی، یہ شبہہ پایا جائے گا، اس بات کی گنجائش موجود رہے گی کہ آپ ہو سکتا ہے رائے حق سے بھٹک جائیں۔ تو یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو آپ دھیان سے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔